فضل کے ساتھ اور ان اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت کا ایک منبع بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور یقیناً اس موقع پر ہماری جو انتظامیہ ہے وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ایک عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا تاکہ کسی کے دل میں یہ بات رہ نہ جائے کہ اگر بچے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جب وہ احباب اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں تو ان کو کس قدر انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. ایک پرتپاک ان احباب کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ بات آ جایا کرتی تھی کہ یار اگر ان دونوں چیزوں کا دینی تعلیم والے جو احباب ہیں اور جو لوگ دنیاوی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو بعض اوقات ہم بھی احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں. اور میں ان احباب کو بھی یہاں پر مخاطب کرنا چاہوں گا کہ بعض احباب ایسے ہیں کہ جو بڑے ہی سخت الفاظ کے ساتھ ایک اعتراضات کی بوچھاڑ ہماری انتظامیہ کی طرف کرتے ہیں. میں سادی سی ان احباب کے لیے ایک مثال عرض کروں گا. میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک بائک ہو نا، ایک موٹر سائیکل ہے اور اچھی حالت میں بھی نہیں ہے، اگر کوئی ڈرائیور نہ ہو، اس کو چلانے والا اچھے طریقے سے بندہ نہ ہو، ہم سے وہ بائک مانگنے آ جائے تو ہم اس کے حوالے اس چیز کو نہیں کرتے کہ یار تو اچھے طریقے سے اس کو چلا نہیں سکتا، تو نقصان کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے پیر و مرشد کے متعلق یہ گمان رکھ سکتے ہیں کہ اس قدر بڑا آستانہ ہو، اس قدر جود و سخا اور رشد و ہدایت کا یہ جو منبع ہے، کیا وہ کسی گہرے کے ہاتھ میں دے کر چلے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں وہ صاحب نظر لوگ تھے، ان کی نظر دور تک جایا کرتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ دین کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان دین داروں کی قدر کرنے والے بھی ہیں. اور میں سلام محبت پیش کرتا ہوں احباب کو، انہوں نے حق ادا کرتے دکھا دیا ہے. کوئی کہنے والا یہ بات نہ کہہ سکے کہ ان لوگوں کو دین داروں کی قدر محسوس نہیں ہے. یہ ہمارے جو طلباء ہیں جنہوں نے محنت و مشقت کی ہے، انہوں نے اس اعزاز کے ساتھ آج ان کو یہاں سے روانہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ سامنے والا، بیٹھنے والا ہر بندہ یہاں سے یہ حسرت لے کے جائے گا کہ کاش اللہ رب العالمین ہمارے بھی مقدروں کو جگائے، اللہ رب العالمین کی نظر رحمت ہماری طرف بھی ہو، اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس قابل بنائے اور ایک وقت ہم پر بھی یہ آئے کہ اس اعزاز کے ساتھ ہماری اولادیں بھی یہاں سے روانہ کی جائے. الحمدللہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر. اور بعض اوقات نا یہ بات بھی کہہ دی جاتی ہے اس قدر لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی کیا حاجت تھی، لاکھوں روپے خرچ کر لیے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ دین کے وارث ہیں کوئی ایرے غیرے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے ان دین کی راہ پہ چلنے والوں کی شان آپ احباب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. اگرچہ یہ لوگ اس شان کے محتاج نہیں ہیں. میں کہتا ہوں جس کے متعلق نبی مکرم نے یہ فرما دیا ہو کہ گھر سے نکلا حافظ قرآن نہیں بنا، عالم دین بنا نہیں ہے، ایک لفظ بھی ابھی تک دین کا پڑھا نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، دین کی تعلیم کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، وہ دروازے سے قدم باہر رکھتا جاتا ہے، رب کی نوری مخلوق فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں. جس کو خدا یہ شان دے رہا ہے اس کو ان شانوں کی ضرورت
نہیں ہے، لیکن ہمارے جو بعض احباب ہیں نا ان کا نظریہ ہوتا ہے، ان کی ایک سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ایک اچھا سا پروٹوکول ہونا چاہیے، یہ دستار فضیلت، یہ جبہ، یہ ان کا انعام اکرام کے طور پر ان کو یہ جو چیزیں دی جاتی ہیں نا، یہ صرف آپ احباب کی تسلی کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ اگر اللہ ان لوگوں کو اس دنیا میں اس قدر نواز رہا ہے تو ذرا سمجھے نا رب العالمین کی رحمت کل قیامت کے دن کتنا ہی احباب کو نوازے گی۔ اور میں آپ احباب جن کی اولاد اللہ رب العالمین نے ان کو آج یہ جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے نا، میں ان احباب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضور والا لوگ بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ جی ہم اپنے بچے کو انجینئر بنا رہے ہیں، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اپنے بچے کو وکیل اور جج بنانا ہے، اس کے لیے انہوں نے اس قدر لمبی چوڑی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں۔ ان احباب کو زیادہ مشقتیں نہیں کرنی پڑی، آپ کے زیادہ خرچے بھی نہیں کروائے گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان احباب نے آپ کو ڈاکٹر بنا کے نہیں دیا، انجینئر بنا کے آپ کے سامنے بندے کو نہیں رکھا، آپ کے سامنے جج اور وکیل بنا کے نہیں رکھا۔ ہاں یہ بات ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان اساتذہ نے، ان علماء نے، ان شیوخ نے آپ کے بچوں کو محمد عربی کے دین کا غلام بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو میں آپ سب کو دعوت محبت بھی دیتا جاؤں گا۔ آج آپ احباب دیکھیں گے کہ جس شان، اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان احباب کو یہاں سے جب رخصت کیا جائے گا نا، آپ کے دل میں ضرور امنگ آئے گی، ضرور دل میں حسرت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو کم از کم یار یہاں سے یہ بات ضرور لے کے جائیے گا، کسی کے 2 بیٹے ہوں گے، کسی کے 4 ہوں گے، اللہ نے 5-6 بیٹوں سے بھی آپ احباب کو نوازا ہوگا، کوئی ایک، اور کوشش کیجئے گا بچہ وہ دیجئے گا جو آپ والدین کو سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ ہماری کم عقلی پتہ ہے کیا ہے؟ اکثر اوقات یہاں پر بچے جب داخل کروانے کے لیے آئے جاتے ہیں نا، والدین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ شعبہ کیوں اختیار کیا ہے؟ کیوں دن میں یہ بات آئی کہ بچے کو دین کا عالم بنایا جائے یا قرآن کا حافظ بنایا جائے؟ اکثر و بیشتر والدین کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی حضرت صاحب مڑے نے سکول داخل کروایا تو بچہ اتھے ساڈا نہیں چلیا، اسی بچے نو کام تے بھی پایا لیکن انہیں کام بھی بندیا طرح نہیں کیتا ہے، بھی فارغ بہ کے کار بھی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، ساڈا یہ دل لے کے انہوں درس پا دی، یہ کار بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو دیکھئے نا یار ان لوگوں کی محنت کو سلام پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جن احباب سے، جن بچوں سے والدین تنگ آ جاتے ہیں، جو ناکارہ کر کے آپ احباب مدارس میں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اب یہ کسی کام کے نہیں رہے، لہٰذا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی دینی دستگاہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسے ناکارہ لوگوں کو جب یہاں سے نکلتے ہیں تو کوئی کسی مسجد کا امام بن جاتا ہے، کوئی کسی جگہ کا خطیب بن جاتا ہے، کوئی کسی ادارے کے اندر مدرس بن جاتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کے شان و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار اور کچھ نہ کیا جائے، ان کو کسی قابل نہ بنایا جائے۔ جن کو آپ احباب ناکارہ کہہ کے یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، کم از کم یہ اساتذہ، ہمارا یہ ادارہ، ہماری یہ انتظامیہ ان کو کم از کم اس قابل ضرور بنا دیتی ہے کہ کل جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا، آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہو، لیکن حضور والا جن کو آپ نے ناکارہ سمجھ کے مدرسے میں چھوڑ کے آئے تھے نا، یہی اولاد کل کو آپ کے جنازے پڑھانے کے قابل ضرور ہو جائے گی۔ اور کچھ نہ صحیح، ہر جمعرات کے جمعرات ہی صحیح، آپ کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرنے والی حضور والا ضرور ہو جائے گی۔ آپ کو دنیا کی مال و دولت کما کے یہ احباب نہیں دے سکیں گے، اور آپ کو مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانے نہیں کھلا سکیں گے، آپ کو اعلیٰ بنگلہ بنا کے نہیں دے سکیں گے، لیکن کم از کم مرنے کے بعد یہ طلباء، یہ دین کے خادم آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر اور حشر کے لیے کامیابی کا سامان ضرور بن جائے گے۔ تو میں آپ احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ یہ جس طرح یہ دیکھیے نا، خدا کی عزت کی قسم ہے، دیکھ کے روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔
بچے نکلتے ہیں اسکولوں سے، بظاہر انہوں نے بڑا سوٹ بوٹ پہنا ہوتا ہے، ٹائی لگائی ہے، اچھی سی کیپ پہنی ہے، لیکن حضور والا یہ سادے سے سفید لباس، سر پہ سنت رسول اللہ کا امامہ، جیسے قرآن کریم تھاما ایسے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضور والا دیکھ کے کہندے نے نا روح نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ حضور والا اپنے بچوں کو اس قابل بنائے، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کی سامان بن جائے تو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ ہمارا ادارہ، ہماری انتظامیہ دن رات اسی محنت کے اندر لگی ہے، اسی چیز کے لیے کوشاں ہے۔ حضور والا ہم نے دیکھا خدا کی قسم لوگوں کے سامنے منتیں کرتے نظر آتے ہیں، مسجدوں میں جا کے اعلان کرتے نظر آتے ہیں، ہر بندے سے فردن جا کے ان بچوں کے لیے، ان دین کے خادموں کے لیے سوال کرتے ہیں۔ میں ایک ادنا سی گزارش اپنے طلباء سے بھی کرتا جاؤں گا۔ میں نے سابقہ سال بھی آپ احباب سے یہ گزارش کی تھی کہ اے میرے عزیز طلباء، جب آپ احباب یہاں سے چلے جائیں، یہ دنیاوی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہو جائے نا، قبر و حشر میں جب آپ احباب جائیں، اللہ آپ کو عروج اور کامیابیاں عطا فرمائے، آخرت کی زندگی میں کامیابیاں آپ کا مقدر بنائے۔ ہم گناہگاروں کو ضرور یاد رکھیے گا، اپنے اساتذہ کے حق میں خدا کے لیے ضرور سفارش کیجیے گا کہ مولا آج اگرچہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، تم نے ہمیں جنت کے بالا خانے ضرور عطا فرما دیے ہیں، لیکن مولا ہماری اس کامیابی کے پیچھے ہمارے یہ جو اساتذہ ہیں ان کا ہاتھ ضرور تھا۔ دن رات ہمیں اللہ کا قرآن پڑھایا کرتے تھے، رسول اللہ کا فرمان پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہماری انتظامیہ ہمارے کھانے کے لیے، ہماری سہولتوں کے لیے، ہماری آسائشوں کے لیے لوگوں کے دروازوں پر جا کے سوال کیا کرتے تھے، یا اللہ جہاں پر تو نے ہمیں کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، جہاں پر تو نے ہمیں جنت کے بالا خانے عطا فرمائے ہیں، یا اللہ یہ لوگ ان سے زیادہ، ہم سے زیادہ یہ لوگ اس چیز کے حقدار ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جانے کے بعد اپنے اساتذہ کے ساتھ، اس انتظامیہ کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ اپنے تعلقات کو ضرور وابستہ رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین میری معروضات اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔